بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ اردو ایسے ہیں۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ایسے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایسے زیادہ تر سیسز میں بھی پوچھا جا رہا ہے، اسی طرح بہت سارے جتنے بھی اردو ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں، جس طرح بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بی اے میں اردو رکھتے ہیں اور بعض اسٹوڈنٹ ہیں جو ایم اے اردو کرتے ہیں، تو اسی طرح پی ایم ایس میں بھی جو اسٹوڈنٹ پی ایم ایس میں یہ موسٹلی پی ایم ایس میں پوچھا جا رہا ہے کہ زندگی اور ادب کے آپس میں جو ریلیشن ہے اس کے اوپر اس سے لکھنے کو بولا جا رہا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں سے اسے شیئر کرتا ہوں۔ ایک آرٹیکل ہے، ایک ایسے ہے، تو میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سنیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ادب اور زندگی کے بارے میں ایسے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ادب اور زندگی۔ مختلف ادوار میں ادب کے بارے میں مختلف نظریات رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہر تحریر کو ادب کہا جاتا تھا، پھر لغوی اعتبار سے ادب سے مراد ہر لفظ لیا جانے لگا۔ ادب کی یہ تعریف مغربی افکار کے اثرات کے تحت بیان کی گئی تھی، کیونکہ انگریزی میں ادب کے لیے لفظ لٹریچر استعمال کیا جاتا ہے، اور انگریزی لٹریچر کا لفظ اس پرچی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوا کے شیشے کے ساتھ ڈبیاں میں بند ہوتی ہے اور جس پر دوا کی ترکیب استعمال درج ہوتی ہے۔ اس لٹریچر میں سیاسی ادب اور قانونی ادب بھی شامل ہے، لیکن جب ہم ادب کے علم اور فن کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو پھر دوائی کے ترکیب استعمال کی پرچیاں، حکمت کے نسخے، سائنس کے کلیے اور قاعدے اور قانونی تحریریں، سب کچھ دائرہ ادب سے خارج ہو جاتا ہے، تاہم پھر بھی ادب کا تصور واضح نہیں ہوتا۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ ادب کے متعلق کسی بھی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، سب سے پہلے اس امر کا تعین ہی مشکل ہے کہ ادب فن ہے یا علم، پھر فن اور علم کے درمیان کون سا فرق واضح ہے۔ مغرب کے نقادوں نے فن اور نقاد بولتے ہیں کریٹکس کو، مغرب کے نقادوں نے فن اور علم کے درمیان اس فرق کو واضح کرنے کے لیے سعی کی ہے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں رہے، کیونکہ ادبیات کی تاریخ میں مورخوں، فلسفیوں اور سائنسدانوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ 18ویں صدی عیسوی ادبیات میں برکلے، ہیوم، نیوٹن، بیکس، فرائڈ، ڈارون کا ذکر ملتا ہے۔ کیا یہ سب عالم سائنسدان تھے یا ادیب؟ اب علماء کو تاریخ ادبیات میں اس لیے جگہ دی گئی ہے کیونکہ مغربی علماء کے نزدیک تہذیب انسانی فکر کی تاریخ ہے، اور ادب انسانی فکر کا ایک مخصوص نقطۂ نظر سے مطالعہ کرنے کا نام ہے۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا دوستو، انسانی فکر کا ایک مضمون نقطۂ نظر سے مطالعے کا نام ہے، لہٰذا انہوں نے فن اور علم کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے بیان کیا تو کہا کہ علم انسانی ذہن اور فکر کو مخاطب کرتا ہے، جبکہ ادب انسانی جذبات و احساسات سے خطاب کرتا ہے اور انہیں متاثر کرتا ہے، یعنی علم منطق کی راستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ ادب وجدان اور تخیل کی روشنیوں پر گامزن ہے۔ اس جملے پہ بھی غور کریں دوستو، بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا انہوں نے فن اور علم کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے بیان کیا تو کہا کہ علم انسانی ذہن اور فکر کو مخاطب کرتا ہے۔ علم کیا کرتا ہے؟ انسانی ذہن اور فکر کو مخاطب کرتا ہے، جبکہ ادب انسانی جذبات و احساسات سے مخاطب کرتا ہے۔ ادب جو ہے وہ ہمارے احساسات، ہمارے ایموشنز کے ساتھ لنک ہیں اور انہیں متاثر کرتا ہے،
یعنی علم منطق کا راستہ اختیار کرتا ہے، جبکہ ادب وجدان اور تخیل کی روشنی پہ گامزن ہے۔ تخیل کس سے بولتے ہیں؟ امیجنیشن کو تخیل بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشہور مغربی نقاد آئی اے ریچرڈ نے ادب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ادب وہی ہے جو ہماری زندگی کا عکاس و ترجمان ہے، یعنی لٹریچر از دا ریفلیکشن آف آور لائف، جو ہماری جذبات اور احساسات کو متاثر کرتا ہے اور ان کو آسودگی فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا حسن اور سلیقے سے متاثر پیرائے میں خیالات کے اظہار کا نام ادب ہے۔ جذبات و احساسات کو متاثر کرتا ہے اور ان کو آسودگی فراہم کرتا ہے، لہٰذا حسن و سلیقے سے متاثر پیرا میں خیال کے اظہار کا نام ادب ہے۔ عطا ایسے بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں، عطا ایسے بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں، کہ بام عرش کے طائر ہے میرے ہم زباں میں، کہ بام عرش کے طائر ہے میرے ہم زباں میں۔ مذکورہ بالا تعریف سے واضح یہ ہے کہ ادب اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ادب اور زندگی کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، دونوں آپس میں اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ناممکن ہے۔ زندگی میں جو واقعات، حادثات اور حالات کا رونما ہوتے ہیں، ادب ان حادثات و واقعات کو نہایت سلیقے اور قرینے سے موضوع اور مناسب الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔ اسی سلیقے اور قرینے اور موزونیت سے ادب میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور وہ قاری کے جذبات و احساسات کو متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ جب کسی قاری کے جذبات و احساسات متاثر ہوتے ہیں تو اعصاب میں آسودگی پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ادب آسودگی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ زندگی ایک وسیع و عریض سمندر کی مانند ہے جس میں وقتاً فوقتاً جواد باٹا پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس سمندر میں لہریں بن آتی ہیں، طوفان برپا ہوتے ہیں اور کبھی مکمل سکون قائم ہو جاتا ہے۔ ادب ان تمام حالات کا نہ صرف عکاس ہے بلکہ ان تمام واقعات و حادثات کا محافظ اور ایک اہم دستاویز ہے جس سے کسی خاص زمانے کی معاشی، سماجی اور سیاسی زندگی کی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ادب ان خواہشات اور آرزو کی اظہار کا نام ہے جو انسانوں کے دل میں خیالات کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ خواہشات کائنات کی موجودہ خامیاں دور کرنے اور اس سے تکمیل کا حسن بخشنے کی متعلق ہوتی ہیں۔ جو ادب کے دل کی عطا گہرائیوں میں جنم لیتی ہیں۔ ادب جب ان خواہشات اور قلبی واردات کو ادب کے ذریعے دوسرے کے سامنے بیان کر دیتا ہے تو وہ خاص ذہنی سکون اور قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن ادب میں دوامیت اس وقت جنم لیتی ہے جب اس میں زندگی کی دائمی قدروں کے ساتھ ساتھ فنی اور جمادیاتی اقدار کے بھی رنگ وجود ہوتا ہے۔ رومی، سعدی، شیکسپیئر، غالب اور اقبال کی بقا اسی حقیقت کی شاہد ہے کہ جہاں انہوں نے ادب میں زندگی کے ٹھوس حقائق و حالات کو ادب کا موضوع بنایا ہے، وہاں تخیلی کے رنگ آمیزی سے بھی کام لیا ہے اور فنکاری و پرکاری بھی دکھائی ہے۔ گویا انہوں نے زندگی کے حقائق اور کائنات سچائیوں کو فن کے ساتھ ہم آہنگ کر کے ادب تخلیق کیا ہے، اسی لیے ادبی دنیا میں انہیں بقائے دوام اور شہرت عام حاصل ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات مزید واضح ہوگی کہ ادب محض واقعات اور حادثات کی بیان کا نام نہیں ہے۔ اگر زندگی میں پیش آنے والے حقائق اور واقعات اس حادثے میں منوعاً بیان کر دیا جائے تو وہ ادب نہیں تاریخ ہوگی، کیونکہ تاریخ نویسی میں صرف واقعات و حادثات کا بیان اور ان کے اسباب و عمل سے بحث ہوتی ہے۔ ادب میں واقعات کے بیان کے ساتھ تخیل کی رنگ آمیزی، زبان کا چٹکارا
فنکاری بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں، تاریخ میں کیا ہوتا ہے؟ تاریخ میں جو پرانے واقعات ہیں اور حادثات ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے جو اس وقت کے جو معاشرے میں اس کی جو ایفیکٹس تھے اس کو سادہ زبان میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ جبکہ ادب میں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں دوستوں، اس میں امیجنیشن ہوتے ہیں، اس میں پھر فلاوری لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ اور ادب میں فرق ہے دوستوں۔ یہ کہہ رہا ہے دیکھو، تاریخ نویسی میں صرف واقعات اور حادثات کا بیان اور ان کے اسباب و عمل سے بحث ہوتی ہے۔ ادب میں واقعات کے بیان کے ساتھ تخیل کی رنگ آمیزی، امیجنیشن استعمال ہوتے ہیں۔ زبان کا چٹکھارا اور فنکاری بھی شامل ہوتی ہے۔ اس میں جو رائٹر ہے وہ اپنے فن کا استعمال کرتا ہے۔ بلکہ ادب ان واقعات و حادثات سے پیدا ہونے والے نتائج بیان کرتا ہے۔ یہی ادب اور تاریخ کا نمایاں فرق ہے۔ ادب کیا کرتا ہے؟ پھر ان واقعات کے اور ان کی جو رونما ہونے سے جو معاشرے میں جو نتائج آتے ہیں اس کو بھی ادب بیان کرتا ہے۔ یہی ادب اور تاریخ کا نمایاں فرق ہے۔ لہٰذا وہیں ادبی دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جو زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات کے بیان کے ساتھ ساتھ فنی محاسن اور فنکاری کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ شاعر کی نوا ہو کہ معنی کا نفس ہو، شاعر کی نوا ہو کہ معنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ ادب زندگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ادب زندگی سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، بلکہ زندگی کی ہی عکاسی و ترجمانی کا نام ادب ہے۔ ہر دور کا ادب اس دور کی زندگی کے کوکھ سے جنم لیتا ہے اور اس دور کے زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، پھر آنے والے دور کا نقیب بن جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ادب جہاں اپنے دور کا نمائندہ اور ترجمان ہے، وہاں وہ آنے والے دور میں تخلیق ہونے والی ادب کا پیامبر اور پیش خیمہ بھی ہے۔ کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ ادب کو زندگی سے علیحدہ صرف ادب برائے ادب ہونا چاہیے، کیونکہ ادب کا کام ہمیں جمالیاتی خط پہنچانا اور ہمیں آسودگی فراہم کرنا ہے۔ گویا ادب تفنن طبع کا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم فارغ اوقات میں اپنا دل بہلاتے ہیں۔ اگر ادب میں بھی وہیں زندگی کی تلخیاں اور ٹھوس حقائق موجود ہیں جن سے بھاگ کر ہم ادب کی چھاؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر ادب ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں بلکہ زخموں پر نمک پاشی کا کام دے گا۔ ایسے ادب کا کوئی فائدہ نہیں جو ہمارے زخموں کو پھر سے ہرا کر دے، جو ہمیں راحت و آرام دینے کے بجائے تکلیف دے۔ ہم کوئی فلم یا تھیٹر محض اس لیے دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی کے کاموں نے جو ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے ان کو آسودگی حاصل ہو۔ زندگی میں پیش آنے والے واقعات نے ہمیں جو دکھ درد دیے ہیں ان سے چند لمحوں کے لیے چھٹکارا حاصل ہو۔ اگر فلم یا تھیٹر دیکھ کر بھی ہمیں ہمارے اعصاب کو آسودگی اور ہمارے درد کو سکون نصیب نہ ہو، ادب کو محض پروپیگنڈا بنانا تجارت ہے۔ ادب میں افادیت کا تصور کفران نعمت ہے۔ لہٰذا وہ فنکار جو فن کے بجائے کسی مقصد کو تلاش کرتا ہے وہ فنکار نہیں بلکہ تاجر ہے۔ موضوع اور مواد محض اتفاقی حیثیت رکھتا ہے، اصل بات تو فن اور فنکاری ہے۔ زندگی کے ٹھوس حقائق اور کائناتی سچائیوں سے تو ہر شخص واقف ہے۔ سب سے پہلے جس نقاد نے ادب کو زندگی کا ترجمان ٹھہرایا وہ میتھیو آرنلڈ تھا۔ اس نے ادب کو نہ صرف زندگی کا عکاس کہا بلکہ بتایا کہ ادب زندگی کا سب سے بڑا نفاذ اور مسئلہ ہے۔ جب کوئی ادیب اپنے ارد گرد کے ماحول میں زندگی کو بے ترتیب دیکھتا ہے، زندگی کی
خامیاں اس کے سامنے آتی ہے تو وہ ادب میں ان کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ وہ نہ صرف ان خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ ان کی اصلاح کے لیے بھی راہیں سمجھتا ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے واقعات و مشکلات کو نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ ان کا حل بھی پیش کرتا ہے، اس حل کی طرف بلغ اشارہ کرتا ہے۔ قارئین اس طرح زندگی میں پیش آنے والے مشکلات اور ان کے حل سے واقف ہوتے ہیں۔ اس طرح ادب نہ صرف زندگی کا ترجمان ہے بلکہ زندگی کا نکات اور مسئلے بھی ہے۔ اکبر الہ آبادی کے یہ شعر ملاحظہ ہوں: بے پردہ نظر آئے یو کل چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئے یو کل چند بیبیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا یوں ان سے آپ کے پردے کو کیا ہوا، پوچھا یوں ان سے آپ کے پردے کو کیا ہوا، کہنے لگے کہ عقل کے مردوں کی پڑ گیا۔ اس شعر سے نہ صرف اکبر الہ آبادی کے زمانے کے حالات کی عکاس ہوتی ہے بلکہ اس زمانے کے لوگوں کی سوچ فکر کے انداز اور عورتوں کی بود و باش اور لباس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ شاعر نے نہ صرف اس نئی سوچ پر طنز کی ہے بلکہ اس پر تنقید کر کے اصلاح کا پہلو نکالا ہے۔ اس مثال سے صاف ظاہر ہے کہ ادب اور زندگی کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ ادب زندگی کا ترجمان و عکاس ہے بلکہ ادب زندگی کا نکات اور مسئلے بھی ہے۔ مجنون گورکھپوری لکھتے ہیں: ماحول ادیب کو پیدا کرتا ہے مگر ادیب ماحول کو از سر نو تعمیر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ادیب بیک وقت حال کی آواز اور مستقبل کی بشارت ہے۔ سب سے بڑا ادیب وہ ہے جو حال اور مستقبل کو ایک آہنگ بنا کر پیش کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے ادیب و شاعر گزرے ہیں وہ سب واقعات کی کثیف دنیا میں گردن تک ڈوبے کھڑے ہیں مگر ان کے ہاں ستاروں کو پکڑنے کے لیے آسمان کی طرف بڑھے ہوئے ہیں۔ بقول اکبر: میرے نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ، میرے نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم دروں مے خانہ۔ الغرض ادب کا موضوع زندگی ہے اور ادب زندگی کے سماجی، معاشی، تعلیمی، اخلاقی اور سیاسی پہلو کی عکاس کرتا ہے۔ اسی تنوع سے ادب میں حسن جنم لیتا ہے۔ اسی طرح ادب کے دو بڑے فرائض بنتے ہیں: ایک تو وہ دکھی لوگوں کو خوشیاں اور مسرتیں فراہم کرتا ہے، زخمی دلوں کے لیے مرہم مہیا کرتا ہے، دوسری وہ بھولے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتا ہے، مسافروں کی منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کے لیے منزل کا یقین دلاتا ہے۔ علامہ اقبال کی تمام شاعری ادب کے اس نظریے پر پوری اترتی ہے۔ ان کا کلام جہاں زندگی کا ترجمان و عکاس ہے وہاں زندگی کا نکات اور مسئلے بھی ہے، اور دردمندان قوم کے لیے نوید مسرت ہے اور راہرون منزل آزادی کا رہنما بھی ہے۔ وہ حال کا ترجمان اور مستقبل کا بشیر بھی ہے، وہ لوگوں کی دھڑکنوں اور تمناؤں کا مرکز بھی ہے۔